الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی۔ محترم مولانا محی الدین غازی صاحب، محترم امیر حلقہ ڈاکٹر سعد بلگامی صاحب، محترم جناب محمد اقبال ملا صاحب، رفقاء کرام، رفیقات فی الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان کہ اس نے علاقہ دھاروار کے پہلے تربیتی اجتماع میں ہمیں جمع کیا۔ اس میقات کا پہلا علاقائی سطح پر وابستگان جماعت کا تربیتی اجتماع ہے۔ میں اس اجتماع میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان محترم مولانا غازی صاحب، محی الدین غازی صاحب، جو مرکز کے سیکرٹری بھی ہیں اور ماہنامہ زندگی نو کے مدیر بھی ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں۔ محترم امیر حلقہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ محمد اقبال ملا صاحب، جو مرکز کے سیکرٹری تھے، اب حلقہ کرناٹک کے رکن کی حیثیت سے بیلگام میں مقیم ہیں، وہ بھی ہمارے درمیان آئے ہوئے ہیں۔ آپ سب کی آمد پر میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ جماعت اسلامی ایک عظیم تحریک ہے جو اس ملک میں تقریباً 75 سال سے جاری ہے۔ اس کا مقصد نصب العین، اقامت دین ہے۔ اس کا حقیقی محرک رضا الہی اور فلاح آخرت کا حصول ہے۔ اقامت دین کا مطلب جو دستور میں بیان کیا گیا ہے، کسی تفریق و تقسیم کے بغیر پورے دین کی پیروی کی جائے اور ہر طرف سے یکسو ہو کر کے کی جائے۔ انسانی زندگی کے انفرادی و اجتماعی تمام گوشوں میں اسے اس طرح جاری و نافذ کیا جائے کہ فرد کا ارتقاء، معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل سب کچھ اسی دین کے مطابق ہو۔ اس کا مثالی اور بہترین نمونہ وہ ہے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے قائم فرمایا۔ جماعت اسلامی اس ملک میں کیا چاہتی ہے، اس نے اپنے دستور میں بھی واضح کیا ہے، اور ہر 4 سال میں ایک مرتبہ جو اس کا میقاتی منصوبہ بنتا ہے، جسے اس میقات میں میقاتی مشن کہہ کر کے پیش کیا گیا ہے، اس میں واضح کیا گیا ہے۔ جماعت اپنے کام کی توسیع چاہتی ہے۔ جماعت اپنے اندرون کا استحکام چاہتی ہے۔ توسیع سے مراد اس کی دعوت کا بھی پھیلاؤ ہے، ان یونٹوں کا بھی پھیلاؤ ہے جہاں اس وقت موجودہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارا علاقہ دھاروار 3 ضلعوں پر مشتمل ہے۔ بہت سے تعلقہ جات، بہت سے مقامات ابھی خالی ہیں ہمارے کام سے۔ توسیع سے مراد یہ ہے، ہم اس ضلع کے ہر تعلقے میں اور ہر تعلقے کے معروف مقامات پر جماعت کی شاخیں قائم ہوں، اس کی یونٹیں قائم ہوں اور اقامت دین کے کام کرنے والے کارکن میسر آئیں۔ اس علاقے میں کئی بڑے شہر ہیں۔ توسیع سے مراد یہ ہے کہ شہر کے سارے وارڈز میں ہمارا کام پھیلے، ہماری دعوت پہنچے، لوگ اسے سنیں اور اس میں اپنے نجات سمجھ کر کے اس کے ساتھ ہو جائیں۔ توسیع سے مراد افرادی قوت کی بھی توسیع ہے، ارکان کی تعداد میں اضافہ، کارکنوں کی تعداد میں اضافہ، والنٹیئر یا متفقین کی تعداد میں بھی اضافہ، مردوں اور خواتین، نوجوان
طلبہ طالبات بچوں میں بھی کام کا اضافہ ہم چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک منصوبہ بنایا گیا ہے جو مخاطی مشن کے نام سے مرکز نے مرتب کیا۔ حلقوں نے اس کی روشنی میں اپنا منصوبہ بنایا، مقامی یونٹوں نے اس کی روشنی میں اپنے مقام کا منصوبہ بنایا۔ اس کے ذریعے سے ہم اپنے کام کی توسیع چاہتے ہیں۔ جماعت اسلامی استحکام چاہتی ہے، جو افراد اس سے وابستہ ہیں وہ فکری لحاظ سے پختہ ہوں، ان کے اندر تحریکی مزاج پیدا ہو، ان کے اندر تحریکی شعور پیدا ہو، انہیں تحریکی کلچر کا فہم حاصل ہو اور وہ اقامت دین کے لیے ہر دم سرگرم رہنے والے بنے۔ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں سورہ حج کی آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ پڑھا جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، تم اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو جیسا کہ جد و جہد کرنے کا حق ہے۔ جد و جہد کا حق کیا ہے؟ ہم اس طرح سے کام کریں، اتنا کام کریں ہم تھک جائیں، ہمارا رواں رواں پکار اٹھے اب تو ہم کام کرتے کرتے تھک گئے ہیں۔ چودھری علی احمد خان کے نام سے ایک کتاب مرتب ہوئی ہے، ان کے سوانح حیات مرتب کرنے والے نے لکھا ہے چودھری احمد صاحب کبھی اپنے کام سے نہیں تھکتے تھے۔ اسد گیلانی صاحب جو اس کے مرتب کرنے والے ہیں وہ لکھتے ہیں ہم نے سنا کہ وہ کہنے لگے تھے مجھے تھکن لاحق ہو رہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے یہ کہا پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا اور اپنا کام دنیا کے اندر مکمل ہو گیا۔ تھکنا اسے کہتے ہیں کہ آدمی کام کرتے ہوئے اتنا تھک جائے رب کو بھی اس پر رحم آئے اور پھر اسے کام سے نکال کر کے اپنے پاس آرام کے لیے بلا لے۔ فکری لحاظ سے ہم اتنے پختہ ہوں، مزاج کے لحاظ سے اتنے نمایاں ہوں، سیرت و کردار کے لحاظ سے اس قدر پختہ اخلاق و کردار رکھنے والے ہوں، لوگ ہماری سیرت کو دیکھ کر کے پکار اٹھیں اسلام کے داعی، تحریک کے کارکن، اقامت دین کے علم بردار کو اگر دیکھنا ہو انہیں دیکھ لیجئے، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ میقاتی مشن میں یہ بات بتائی گئی ہے ہر فرد کے لیے 4 کام ہیں، دعوت ہے، اصلاح ہے، تزکیہ ہے اور خدمت ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ 4 بنیادی اور لازمی کام ہیں جو ہر فرد کو انجام دینا ہے۔ اس لحاظ سے تزکیہ ہو یا تربیت یہ ایک انفرادی کام ہے۔ جو تحریک اسلامی سے وابستہ ہوتا ہے اسے اپنی فکر کی، اسے اپنی اصلاح کی، تربیت کی، تزکیے کی فکر ہونی چاہیے اور وہ اس کے لیے مسلسل کوشش کرنے والا ہو۔ تزکیہ کیسے، تزکیہ کیوں، تزکیے کے ذرائع کیا ہیں، اسے تفصیل کے ساتھ لٹریچر کے اندر واضح کیا گیا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی تربیت کرے، اپنا تزکیہ کرے، اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ قرآن کا مطلوب انسان لوگوں کے سامنے آ جائے۔ تحریک اسلامی یہ چاہتی ہے کہ ہم اقامت دین کے لیے کام کرنے والے ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جائیں۔ تحریک اسلامی یہ چاہتی ہے کہ ہم اقامت دین کے لیے کام کرنے کے لیے سارے معروف ذرائع استعمال کر کے آئینی، اخلاقی، پرامن ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے کاموں کو جاری و ساری رکھیں۔ محترم رفقاء کرام، یہ اجتماعات ہمیں ایک موقع فراہم کرتے ہیں جہاں ایک ماحول پیدا ہوتا ہے، جہاں کچھ علمی فکری باتیں سامنے لائی جاتی ہیں، یاد دہانی ہوتی ہے، تذکیر ہوتی ہے۔ اجتماعی ماحول کی کیفیت کیسے ہوتی ہے؟ ایک حدیث میں ہم پڑھ چکے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم آپ کی صحبت میں رہتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جنت و جہنم ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ اجتماعی ماحول کے اثرات ہوتے ہیں۔ اجتماعات میں آ کر ہم محسوس کرتے ہیں ہم وہی ہوتے ہیں جو یہاں سے باہر ہوتے ہیں، لیکن جب کسی صالح اجتماعیت کے ساتھ ہم جمع ہو کر کے کسی اجتماع میں، کسی نشست میں بیٹھتے ہیں تو دل کے اندر یہ کیفیت ہم محسوس کرتے ہیں
جس میں ہم اپنا جائزہ لینے لگتے ہیں، اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑنے لگتے ہیں، خدا سے دعا کرنے لگتے ہیں، اے اللہ یہاں جو کچھ سن رہے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں سیرت و کردار کے لحاظ سے ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے، اسلام چاہتا ہے، قرآن چاہتا ہے۔ محترم رفقائے کرام، آج کے اس اجتماع میں جو پروگرام رکھے گئے ہیں، پروگرام کاپیاں سب تک پہنچائی گئی ہیں، آپ نے اسے دیکھا ہوگا۔ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر پروگرام کو غور سے سنیں، جو ضروری باتیں نوٹ کرنے کی ہیں اسے نوٹ کر لیں۔ تبادلہ خیال کا بھی ایک مختصر سا وقت ہمیں ملے گا۔ بہت ضروری جو سوال ہو، جو وضاحت طلب ہو، آپ وضاحت چاہ سکتے ہیں، آپ وہ بات پوچھ سکتے ہیں۔ میں جو اوقات کار اجتماع کے متعین کیے گئے ہیں، ان اوقات کار کی ہم پابندی کریں، وقت پر شروع ہو، وقت پر ختم ہو، بار بار اعلانات کر کے بلانے کی ضرورت محسوس نہ ہو، اس لیے کہ ہم وابستگان جماعت ہیں۔ جماعت ایک تحریک بھی ہے، جماعت ایک تنظیم بھی ہے۔ تحریک کے لحاظ سے ہم میدان عمل میں حرکت کرنے والے، اور نظم کے لحاظ سے جب کسی اجتماع میں یا کسی اجتماعی کام کے اندر ہوں تو اپنے نظم کی، اپنے ضوابط کی، اپنے ڈسپلن کی بھرپور پابندی کرنے والے ہوں۔ میں گزارش کروں گا اس اجتماع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اوقات کار کو آپ دیکھتے رہیں، اوقات کار کے مطابق یہاں جمع ہوں اور اپنی ضرورتوں کے فراغت کے جو مواقع ہیں اسے آپ استعمال کرنے والے بنیں۔ اس طرح کے اجتماعات میں ملاقات کا موقع ملتا ہے۔ کئی ذمہ داران ہمارے درمیان موجود ہیں، ایک ہی بڑا وقفہ ملتا ہے، ان سے ربط، ان سے تعلق اور ملاقات کا اسے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ مختلف مقامات سے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، اپنے رفقائے کار سے ملیے، نظمائے ضلع بھی ہیں، عمرائے مقامی بھی ہیں اور دیگر ذمہ داران بھی ہیں، کچھ نئے پرانے سب رفقا یہاں موجود ہیں۔ یہ تجدید ملاقات کے لیے ایک موقع ہمیں فراہم کرتا ہے اور ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، ملاقاتیں بھی کریں، ایک دوسرے کے کام کو بھی سمجھیں، اور اس طرح سے یہ ملاقات بھی، یہ کاموں کا جاننا بھی ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا کرتا ہے، ہم بھی اپنے کاموں کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے اجتماع منعقد کیا گیا ہے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ جو باتیں ہم سنتے ہیں اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔